ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات مبارکات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دین اسلام امن کا دین ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام جو انسانیت کا نام آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ قد جاء جد العرب، کہ جس شخصیت کے بارے میں شورا تھا کہ وہ مدینہ آنے والے ہیں، وہ شخصیت مدینے میں پہنچ چکی ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، میں نے سارا ساز و سامان وہیں چھوڑا، جا کے دیکھوں کہ آخر وہ آخری نبی جس کا تورات کے اندر اس کی تشریف آوری کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ نبی کیسا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، لوگوں کو وہ کیا کہتا ہے۔ کہ جب میں وہاں پہنچا، سب سے پہلے الفاظ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میرے کانوں سے ٹکرائے، وہ الفاظ یہ تھے کہ ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں دنیا میں سلامتی کو عام کر دو۔ امن کا پیغام یہ ہے۔ مدینہ میں یہ پہلی تقریر، پہلا خطاب اور پہلی دعوت تھی، اور جب اس دین اسلام کو مکمل کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر
اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام بینکم، ایک دوسرے پر مال، ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کی عزتیں اللہ نے وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حرمت والی بنا دی ہے۔ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، کسی مسلمان کی عزت کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، اور کسی مسلمان کا مال ناحق طریقے سے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی پہلا خطبہ، اس میں بھی امن عالم کا پیغام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری خطبہ جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں بھی امن عالم کا پیغام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے آئے، فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے اتنے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے۔ فساد فی الارض، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے وسیع بنایا ہے، تمہیں رزق کی ضرورت ہے، چلو پھرو زمین میں اللہ کا رزق تلاش کرو، تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کی زمین پہ بڑا وسیع ہے، جاؤ پھرو تلاش کرو، کلو واشربو، کھاؤ اللہ کے رزق، پیو اللہ کے رزق، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد فی الارض کی اجازت نہیں ہے، زمین میں دنگا فساد، قتل و غارت، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، کسی جان کو قتل کر دینا، کسی سے اس کا حق حیات چھین لینا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو انسان کسی مسلمان پہ اسلحہ سونپتا ہے، اسلحہ اس کے اوپر لہراتا ہے، کسی مسلمان کے خلاف اسلحے کو اٹھاتا ہے، فلیس منا، اس کو بھی میرے دین کے ساتھ، میرے طریقے کے ساتھ، میری ملت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ چلاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ انسان فساد برپا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو آدمی کسی مومن کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کسی مومن سے اس کے جینے کا حق چھینتا ہے، اسے قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ایسے انسان کی جزا جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا۔ کسی مسلمان کو مار ڈالا، کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس کا ایسا انسان، اس کا حق یہ ہے
کہ اسے سپرد آگ کر دیا جائے، اللہ رب العزت اسے جہنم کے سپرد کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل ذنب عسى اللہ ان یغفر لہ، جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ قابل معافی ہیں، اللہ چاہے تو ان گناہوں پہ انسانوں کو بخش دے۔ نمازی نہیں ہے انسان، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، دیگر معاصم دیگر گناہ کرتا ہے، اللہ چاہے تو ایسے انسان کو بخش دے، اللہ معاف کر سکتا ہے کہ ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جسے اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ان دو گناہوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا۔ اور وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا سید کائنات علیہ السلام نے کہ الا الرجل یقتل المؤمن متعمدا او الرجل یموت کافرا، ایک ایسا آدمی جو کسی مسلمان کا قتل ناحق کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا کہ اس نے کسی مومن کو قتل کیا ہے، ایسا انسان قابل معافی نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ انسان او الرجل یموت کافرا، ایسا آدمی جو انسان کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، ایسا انسان کو بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کافر کے برابر کا گناہ ہے، کفر کے برابر جا کے کھڑا کیا، ایسا انسان جو کسی مسلمان کا قاتل ہے، اور ایسا بندہ جو کافر مر جاتا ہے، دونوں ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہ ان دونوں انسانوں کی اللہ کے ہاں ان کے لیے معافی کا کوئی خانہ موجود نہیں ہے، درگزر نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں دو نبی علیہ السلام نے ایک مومن کے قتل کو کفر قرار دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی دینا یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے کہ کوئی بندہ کسی مومن کو گالی دیتا ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اس کا کفر کا یہ انسان ایسا سمجھے کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، اس انسان نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے، اور اسلام کے ساتھ اس انسان کا تعلق باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز سے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ لوگوں اللہ رب العزت نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اس بات کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو انسان کسی ایک مسلمان جان کا قتل کرتا ہے، بلکہ یہاں تو اللہ نے مؤمنن کے الفاظ بھی نہیں بیان کیے، جو بندہ کسی ایک جان کا قتل کرتا ہے، کسی ایک آدمی کو نہ قتل ناحق کرتا ہے، ایسا بندہ او فساد فی الارض، زمین میں فساد کا ارتکاب کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ یہ زمین میں اس کے نزدیک امن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے نزدیک زمین میں انسانیت کے احترام اس کے ہاں باقی نہیں رہا۔ ایک آدمی کو یہ قتل کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو انسان کسی ایک آدمی کی زندگی کو بچانے کا باعث بنتا ہے، ایسا آدمی جو ایک زندگی کو بچانے کا باعث بن گیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے بھی یوں سمجھیے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں احترام انسانیت کتنی ہے،
اس کے دل میں انسانیت کا ادب کتنی ہے، انسان کے حقوق کتنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں انسانیت کی قدر کیا ہے۔ اگر ایک بندے نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس نے انسانیت کی ناقدری کی، اور کسی بندے نے اگر ایک بندے کی زندگی کو جینے کا باعث بنا تو اس طرح سمجھیے کہ اس نے انسانیت کی قدر کی ہے، اور ساری انسانیت کے جینے کا یہ انسان باعث بن رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کا قتل ناحق کرتا ہے، قتل ناحق کا گناہ اتنے بیان کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا بدلہ اب ان کو یہ دیا جائے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ فرمایا اب ان کا بدلہ ان کو یہ دیا جائے کہ انہیں قتل کیا جائے، ان يقتلوا انہیں قتل کر دیا جائے، او يصلبوا انہیں پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے، او ينفوا من الارض اللہ کی زمین کو ان سے پاک کر دیا جائے کہ آدمیوں کے یہ انسان نما بھیڑیے ہیں کہ جو انسانوں کا قتل کرتے ہیں، اور انسانیت کی ان کے ہاں اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر ان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، نہ دنیا میں ان کے لیے عزت ہونی چاہیے اور نہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عزت کا کوئی سامان رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات، ہم حیرت اس بات پہ ہے کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے اس ملک پاکستان میں اس طرح کے روز بروز وقوع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے وہ وقوع تھم جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے وہ وقوع شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری ریاست نہ معلوم اتنی کیوں کمزور ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے، نہ معلوم مسائل کیا ہے کہ اس وقت کوئی بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، اس کا ہم مصداق بن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ قاتل کے علم میں ہوگا کہ میں نے قتل کس لیے کیا، اور نہ مقتول کے علم میں ہوگا کہ اسے قتل کس لیے کیا گیا ہے۔ یہ مساجد میں بم دھماکے، یہ بازاروں کے اندر بم دھماکے، مارکیٹوں میں بم دھماکے، عبادت گاہوں میں بم دھماکے، کفار ہو مسلمان ہو، بار کیف ہمارے دین کے اندر ذمیوں کے بھی اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی جائے اور جا کے عیسائیوں کے معبد خانے کو اڑا دے، کوئی جائے اور جا کر وہ قادیانیوں کے معبد خانے کو اڑا دے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ایسا بندہ جسے ہماری ریاست تحفظ فراہم کرتی ہے، یعنی اسے نیشنلٹی دیتی ہے، اسے شہریت دیتی ہے، اس کا مطلب کہ ہماری ریاست نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسے امن فراہم کرنے کا، اس کی جان کو تحفظ دینے کا۔ جب ریاست کسی کو اس کی جان کی امان دے دے، ریاست اسے جان کا تحفظ دے دے اور ان سے معاہدہ کر لے، تو کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی جائے اور اس طرح فساد فی الارض کرتا رہے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات میں سخت سے سخت ایکشن لیں، ایسے معاملات میں قانون حرکت میں آنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہمارے ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، روز کہیں نہ کہیں بم پھوڑتے ہیں، اور افسوس کی بات پھر یہ ہے کہ اسے بعض طبقات کی طرف سے اسلام کا لبادہ اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام ایسی چیزوں سے بری ہے۔ اسلام
اس کا ایسے تحریکوں کے ساتھ یا ایسی جماعتوں کے ساتھ یا ایسے مفسدین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں اس بات کی قطعاً کوئی رواداری اسلام بالکل اس بات کا روادار نہیں ہے کہ کسی کے جان کو نقصان پہنچایا جائے یا ملک کے اندر کسی کے مال کو نقصان پہنچایا جائے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لوگوں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی جان کا قتل صرف 3 وجوہات کی بنا پہ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ 3 وجوہات کی بنا پہ قتل کرنا جائز ہے۔ پہلی وجہ کہ اگر کوئی کسی نے قتل کیا ہے کسی کا تو قاتل کو قصاص میں اسلام قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ قتل بھی کوئی وارث جا کے پکڑ لے اور اس کو اڑا دے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ریاست، حکومت وقت، عدالت وہ اسے قتل کرے گی۔ مسلمان کسی بھی ریاست کے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے اور جا کے فساد فی الارض کا باعث ہو اور اپنے قاتلوں کو خود اڑاتا رہے یا قتل کرتا رہے۔ ریاست ایسے بندے کو قتل کرے گی۔ ارشاد فرمایا او ظلم بعد احسان، یہ ایسے بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے جو آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود معاشرے کا ناسور بنتا ہے، معاشرے میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے، عفت و پاک دامنی کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن ایسے انسان کو بھی ہر آدمی کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور اس کو قتل کر دے، نہیں، اگر کوئی انسان اپنے طور پہ ایسے بندے کو قتل کرے گا تو ایسے انسان نے گویا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ریاست قتل کرے گی، امیر المؤمنین قتل کرے گا، عدالت کے ذریعے اس کے قتل کا آرڈر دیا جائے گا، تو ایسے بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا آدمی فرمایا او ارتداد بعد اسلام، ایسا بندہ جو مرتد ہو گیا ارتداد کے بعد، ایسا بندہ جو مرتد ہو گیا ارتداد کی وجہ سے، دین چھوڑنے کی وجہ سے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ایسے بندے کو بھی قتل ریاست اور حکومت وقت کر سکتی ہے۔ کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ فلاں دین چھوڑ گیا، قادیانی بن گیا، فلاں اسلام چھوڑ گیا، عیسائی بن گیا، فلاں نے مذہب چھوڑ دیا، لہذا اس کا قتل جائز ہو گیا، اس کا خون بہانا جائز ہو گیا۔ ہاں جائز ہے ایسے بندے کا خون بہانا، لیکن کس کے لیے؟ حکومت وقت کے لیے، عدلیہ کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور ایسے بندوں کے قتل کا ارتکاب کرے۔ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، لوگوں کیا صورت ہے اس وقت کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القاتل والمقتول فی النار، کہ ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسی صورت بھی بعض اوقات بن جاتی ہے کہ کوئی قتل ہوتا ہے، قاتل بھی جہنم میں چلا جاتا ہے اور مقتول بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ قاتل جہنم میں گیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جاتا ہے، لیکن فما بال المقتول، مقتول کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا جرم ہے، مقتول جہنم میں کس لیے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقتول جہنم میں اس لیے گیا فَإِنَّهُ حَرِيصٌ عَلَىٰ قَتْلِ أَخِيهِ، کہ وہ بھی طاق میں پھر رہا تھا، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے موقع ملے اور وہ جا کے قتل کر دے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ایسی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتا ہے، انہیں ان کا سہولت کار بنتا ہے یا انہیں اچھا سمجھتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے یا انہیں
حق پہ جانتا ہے، ان کا قتل ناحق اسے بھی درست گردانتا ہے، تو گویا ایسا بندہ بھی ان لوگوں کے زمرے میں آئے گا کہ جنہیں موقع نہیں مل پا رہا مسلمانوں کو قتل کرنے کا، اگر انہیں موقع مل جائے تو یہ بھی قتل کر گزرے گے اور یہ بھی ابد الآباد کے لیے جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو قتل کرنے والے ایسے لوگ یہ خوارج کی قسم سے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے، یمرقون من الدین، یہ دین سے خارج ہو جائیں گے، دین کے ساتھ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس اپنی کمان میں نہیں پلٹ سکتا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ دین کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا قتل ناحق کرتے ہیں، یہ اہل اسلام کا، ان کا اسلامی ریاستوں میں یا اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ جہنم کے کتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر ان کے معاشرے میں فساد کر کے ان کا امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی اس موضوع پر بے شمار احادیث ہیں۔ بہرکیف میرے بھائی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری ریاستی اداروں کو بھی ایسے معاملات میں حساس ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہماری آج کی حکومتیں ایک دوسرے کے معاملات میں ان سے اگر انہیں کچھ جان خلاصی ملے، اگر ایک دوسرے کی فون کالز ٹیپ کرنے سے اگر انہیں کچھ فرصت مل جائے، اگر ہمارے ان حکومت وقت اور ہمارے ارباب اقتدار کو اگر ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے سے فرصت مل جائے اور اگر اپنی سیاست چمکانے سے فرصت مل جائے، تو ان مسجدوں میں، ان مدارس میں، ان عبادت گاہوں میں بعض بزرگ ہیں، بعض بوڑھے ہیں، بعض بچے ہیں، آج مسجدیں پہلے ویران ہیں، لیکن اب اسی خوف کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا نہیں چاہتے، لوگ مساجد میں آنا نہیں چاہتے۔ یہ امن عالم کی بگڑتی ہوئی یہ صورتحال، اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ ارباب اقتدار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ خدا را اس تخیل سے باہر نکل کر اور اس سطحیت سے باہر نکل کر کہ کون کس کا مخالف ہے، کون کس کا موافق ہے، یہ قوم، ہم من حیث القوم اس وقت بد امنی کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خواتین کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے۔ خدا را اس جانب کچھ سوچنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات جو آج کے خطبہ جمعہ کے توسط سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ سابقہ پچھلے ہفتے میں اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔ کس مناسبت سے تھا؟ بین المذاہب ہم آہنگی کے پلیٹ فارم سے، کہ جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی۔ اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ زبردستی اسلام قبول کرانے کے خلاف، کہ اگر کوئی انسان زبردستی کسی کو اسلام قبول کراتا ہے تو ایسے حوالے سے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، اس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں نامعلوم سارے مذاہب کے لوگ جمع تھے۔ اس میں ایک نو مسلم آدمی جس کا نام عبد الوارث گل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے کثیر عطا فرمائے، 9 مسلم ہیں، انہیں بھی اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ مسلمان نئے نئے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اتنا ان سے کام لے رہا ہے کہ ہم ایسے لوگ جو موروثی طور پر اسلام کے نام لیوا ہیں،
ہمارے آباء و اجداد مسلمان، وہ بندہ مسلمان ہوا، اس کے بعد اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک NGO گویا کہ بنائی، اس کے توسط سے وہ 2000 سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے چکے ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگ ان کی دعوت کی وجہ سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا کہ اسلام قطعاً اس بات کا روادار نہیں کہ کسی کے اوپر ہم اپنے عقائد مسلط کریں، اپنے نظریات مسلط کریں۔ اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ایک مسلمان کا ذہن یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، ہدایت بھی بتا دے، ضلالت بھی بتلا دے، ہدایت کے راستہ بھی دکھا دے، گمراہی کے راستے کی طرف بھی لوگوں کو روشناسی دے دے۔ کسی مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ کسی کے اوپر دین اسلام کو زبردستی مسلط کرے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، ان کو صحیح بات بتلا دیجئے۔ اس کے بعد من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اسلام کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے کفر کو قبول کرے۔ انہوں نے اپنا نقطۂ نظر رکھا کہ اسلام کسی کو اوپر زبردستی اپنا دین نہیں تھوپتا، دنیا میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا، یہ صرف باتیں ہیں اور ہمارے میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اور اس کے پیچھے در حقیقت ایک سازش ہے، اور اس سازش پر آج میں اس خطبہ جمعہ کے توسط سے آپ احباب کو بھی متنبہ کیے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک قانون پاس کرانے کی ایک عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسلام قبول نہ کرنے دیا جائے، اس وجہ سے کہ یہ بچے ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے، یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، یہ اپنے ماں باپ کے مذہب پہ رہیں۔ اور میرے بھائی، اسلام اس بات کی کوئی قدغن عائد نہیں کرتا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں اس کا آنا جانا ہے، بیمار پڑ گیا، رحمت کائنات عیادت کے لیے گئے، یہودی کا بچہ ہے، عیادت کے لیے اس کے سرہانے بیٹھے، ارشاد فرمایا یا بنیہ قل لا الہ الا اللہ، بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دعوت دے رہے ہیں دین کی قبولیت کی، اسے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ بیٹا للچائی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے یا بنیہ اطیع ابا القاسم، اللہ کے نبی کی بات مان لو، ابو القاسم کی بات ہے مان لو۔ بچے نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا اور روح قفس سے اثری سے جدا ہو گئی، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔